یہ ملے جلے جس طرح ہمارے ماحول معاشرے میں، خاندانوں میں، قبائل میں اچھے برے ہوتے ہیں، ادھر بھی ایسے ہی تھے۔ جو نبی پاک کے قریبی تھے وہ تو نہیں نا برے تھے، ان کے نزدیک وہ بھی برے تھے۔ پروپیگنڈا ہے، میں نے بنا اس مذہب کی بنیاد دلیل پر نہیں، پروپیگنڈا پر ہے۔ بس اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں، پکائیں۔ یہ قرآن کے غلط مطالب لیں گے، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کی بھی توہین کرتے ہیں، مومن مسلمانوں۔ بھئی اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، اس کے اول مصداق مخاطبین کون ہیں؟ صحابہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ خیال کرتے ہیں بھئی خیر القرون کے لوگ یہ گویا شر القرون کے لوگ ہیں، جن پر اللہ نے اتنی بھاری ذمہ داری سونپی کہ امت کی خیر بھلائی کے لیے جن کو اللہ نے پیدا کیا وہی برے مان گئے۔ اس امت کا کیا بنے گا؟ امت بری ہوئی کہ نہ ہوئی جس کے اول برے ہیں؟ بس بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، اچھا فلاں فلاں، اس طرح کے فطروں کے اندر یہ لوگ پڑ گئے اور اتہام بازیاں کرتے ہیں، مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، اچھا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بڑی حیران کن باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا معاویہ کی کوئی خوبی بھی ان کو نہیں بھاتی، کوئی خوبی نہیں بھاتی، کوئی خوبی نہیں پاتی۔ بعض انہوں نے کہا یہ دیکھو معاویہ نے کیا، معاویہ نے بڑا ظلم ڈھایا جی، معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، ظلم ڈھایا خلافت کو ملوکیت میں۔ ان بیچاروں کو نہ خلافت کا پتہ نہ ملوکیت کا پتہ۔ جن بھوت ان پر سوار ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بولو، اور لوگوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، بلکہ بعد میں سید عثمان بن عفان پر اس بنیاد پر اعتراض ڈھائے کہ دیکھو جی وہ اہل ہی نہیں تھے خلافت کا، جو رتبہ، جو قوت، جو طاقت، شان، صدوت ابو بکر عمر کی تھی وہ عثمان کی تھی نہیں۔ عثمان کو کیوں خلافت مل گئی؟ یہ لوگ خلافت کو بھی نہیں مانتے۔ یہاں بات ہے خلافت اللہ منہاج النبوہ کی، یہ جن کے دماغ میں جو خلافت بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ مراد نہیں ہے کہ خلافت اللہ منہاج النبوہ ہے۔ یہ 30 سال ہے جن میں ابو بکر عمر عثمان علی ہے رضی اللہ۔ سید علی کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی۔ سید سفینہ جو کہا اول الملوک، پہلے بادشاہ جناب معاویہ ہیں۔ بادشاہ ہونا تو عزت کی بات ہے کہ نہیں بات؟ بادشاہ سلامت، معاویہ بادشاہ سلامت تھے، عزت والے تھے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ باپ چودھری تھا نا۔ ایک دفعہ میں نے ایک گمراہ کی متعلق بات کر دی کہ یہ کہتے ہیں ابو سفیان چودھری چودھری چودھری، تو آگے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن، میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، یہاں تو چودھری ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ کو بات تو نہیں سمجھ آئی؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ تکڑے لوگ تھے۔ بہرحال بات اسلام کے اندر ملوکیت، اس کی کوئی مذمت نہیں آئی، نہ عقل میں ایسی کوئی بات ہے۔ آپ جیسی بھی حکومت حاصل کر لیں، لیکن جو آداب ہیں انسانوں کے ساتھ رویوں کے، ایک حاکم کے اپنے مفہوم رعایت سے متعلق جو ہونے چاہیے وہ آپ کے صحیح ہیں، تو اسلام آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں، دیکھو جی انہوں نے ملوکیت 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 ملوکیت، اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ کوئی معاویہ نے کبھی تمنا ہی نہیں کی، سنیے توجہ دیں، کبھی سیدنا معاویہ نے تمنا نہیں کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ وہ تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ ان کو ابل ملوک کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی جو مدت عرصہ ہے ملوکیت کا بالکل تھوڑا سا ہے، نہ ہونے کے برابر، اور نادر کالمعدوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو بادشاہ جو صحیح راسن کے بعد جو چیز تھی انہوں نے سپرد کر جناب معاویہ۔ بات تو نہیں سمجھے؟ اگر ان کے پاس خلافت تھی تو خلافت منتقل ہو گئی، اگر ملوکیت تھی تو ملوکیت منتقل ہو گئی، بس اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بخاری میں ہے نا مسلمانوں کی کتاب میں کہ سیدنا حسن نے چڑھائی کی لاؤ لشکر کے ساتھ جناب معاویہ پر۔ لوگوں نے کہا حسن جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابا نے تو یہ بات فرمائی ہے۔ وہ ان کا دستبردار ہو گئے۔ چڑھائی کرنے والا بندہ دستبردار ہوتا ہے اپنے بابا کا فرمان سن کر۔ بات تو نہیں سمجھ آئی؟
وہ تو سردار ہو جاتے، کہتے جی ٹھیک ہے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے. جناب معاویہ رضی اللہ کیا شان والے انسان تھے، فتوحات ہی فتوحات ہوئی، اور آپ کے دامن میں کئی اعمال، کئی نیکیاں، کئی ثوابت تھے ماشاء اللہ. تھوڑے عرصہ میں نہ آپ کا شمار مہاجرین میں نہ انصار میں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرے رب کا انتخاب تھا نا ابو سفیان اور معاویہ اور ہند اور ام حبیبہ. اللہ نے رتبہ کتنا بخش دیا. آپ خود فرمائیں کہ محمد رسول اللہ کا گھرانہ بن گئے، آپ کے ساتھ نسبی رشتہ داری قائم ہو گئی. یہ تھوڑی بات ہے جی. اچھا جی، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو خلافت منہاج النبوہ ہے وہ صرف 4 سالوں میں ہے، 4 دوروں میں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بات ختم. اس کے بعد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ مہدی کے دور میں وہ منہاج النبوہ خلافت عود کرائے گی. پھر سے وہی مزاج اور وہی سلسلہ اس دور پر عہد نبی کی چھاپ نظر آئے گی، کیونکہ سیدنا عیسیٰ بھی ہوں گے اور مہدی بھی اس دور میں ہوں. باقی کل دنیا میں جناب حسن سے لے کر قیامت کی صبح تک ملوکیت 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 ہی ہوگی. انہوں نے خلافت منہاج النبوہ کو مزاج سمجھا ہوا ہے، اس کا کوئی ادب نہیں. جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دیا اور اس کو متعلق رہنمائی فرما دی، ہمیں تو حق ہی نہیں تھا اس طرح کی چمگوئیاں کرتے اور باتیں کرتے خلافت کے حوالے سے. یہ سمجھے خلافت کو تسلسل ہونا چاہیے تھا. اصل اخوانیت ہے ان کے ذہنوں میں. شیطان ہے نا، ہر وقت ان کو پریشان کرتا ہے. مثلا خمینی نے جب لوگوں کو مار داڑ کی اور انسانوں کا بے دریغ قتل کیا، خون بہایا، ہاں جی اسلامی انقلاب آ گیا، اسلامی انقلاب آ گیا. کوئی بندوں کو قتل کرنے کا نام اسلامی، اس کی تحسین کی اور عربوں کی مذمت کرنا شروع کر دی. عربوں کی مذمت شروع کر دی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے نا. فرمان موجود ہے کہ نہیں؟ فرمایا جو ہے نا اہل غرب ہے، کون؟ صحیح بخاری میں ہے نا، جو اہل غرب ہیں، اہل غرب حق ان میں رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اہل غرب سننا اہل عرب بھی ہو سکتے ہیں نا. جہاں بہل العرب ہے نا بخاری کے اندر، تو وہاں یہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے گرامی ہے کہ عربوں میں حق ہوگا، عربوں میں حق ہوگا، اور یہاں تک کہ قیامت کی صبح آ جائے گی. بعض نے کہا اہل غرب سے مراد چونکہ غرباً و شمالاً یہ شام کا علاقہ ہے، اس سے معاویہ کا شام مراد ہے اور معاویہ کا دڑا اور جماعت مراد ہے. وہاں نے یہ بات بھی کی ہے. بس جو جتنے بہرحال منہ اتنی باتیں ہیں، یہ تو ہو گئی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملوکیت ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں جو کچھ صحابہ نے نبی پاک کی زندگی میں کیا، توجہ فرمائیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے کیا، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بعد از وفات نبی جو واقعات ہونے والے تھے، رونما ہونے والے، ان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا تھا. یہ علام نبوت میں سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی اور رسول ہونے کی، کہ آپ کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے بتا دیا. اللہ نے آپ کو بتا دیا یہ خیر پہ رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، امت کی امان ہے. سمجھ تو کون ہی ہے؟ اللہ نے بتایا تو تب آپ نے فرمایا امت کی امان ہے. جب تک میرے صحابہ امت میں ہوں گے، امت میں ستہ خیران ہے. یہ اللہ نے بتایا تو تب آپ نے فرمایا نا. اگر یہ ایمان سے پھر جانے والے ہوتے، اللہ بتاتے یہ تو مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو گئے اور بڑی کیا کچھ بن جائیں گے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا سارا کچھ. سیدنا معاویہ کے بارے میں بتا دیا، ان ابن ھذا السید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ کو میرا بیٹا سردار ہے حسن. سرداری کس کی وجہ سے ملی؟ جناب معاویہ کی وجہ سے ملی. میرا بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کے 2 عظیم دھڑوں، گروپوں اور 2 گروہوں کے درمیان یہ صلح کرا دے گا. یہ کہتے ہیں جی ملوکیت. بھائی جناب حسن ہے، کہتے ہیں جی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نا بس ہمیں دے چھڑی سی، صلح والا کوئی مسئلہ نہیں تھا. پتہ نہیں کیا تھا. بس تم جھوٹ بولو کوئی بات نہیں. تم یہ سمجھتے ہو اللہ سمیع بصیر نہیں، تم یہ سمجھتے ہو یہ زمین اللہ کی نہیں ہے. اللہ ایک بات کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور زمین اللہ کی ہے. اس میں اس طرح کے تجاوزات کی قطعاً اجازت ہی نہیں ہے. اور خاص کر کے صحابہ کے بارے میں کسی صاحب ایمان کو یہ بات زیبا نہیں ہے اس طرح کی نامناسب باتیں کرتا رہ جائے.
لہذا یہ جو خلافت اور یہ ملوکیت کا سلسلہ ہے جی، یہ مطلب کہ باطل باتوں میں سے ہے، باطل باتوں میں سے ہے۔ اور اصل بات آپ آتے ہیں، ایک یہ بھی اعتراف ہوتا ہے، کوئی آٹا گوندتی ہے تو ہلتی ہے۔ میں سنا جب آٹا گوندنے ہلے، صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، کسی بھی صحابی کو معصوم نہیں سمجھتے، کسی بھی صحابی کو معصوم نہیں سمجھتے، ان سے اخطاء ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے شرف کو پہچان جائے۔ ہم پر صحابہ کی تکریم اور عزت واجب ہے، ان کی تعظیم واجب ہے ہم پر، نہ کہ ہم ان پر تنقید کریں۔ ہم اگر تنقید ان پہ کریں گے تو اپنا نقصان کر دیں گے، ان کا کچھ نقصان نہیں، ان کا فائدہ ہی فائدہ، ان کے دھوبی بنیں گے نا، ان کے دھوبی بنیں گے صحابہ کے۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ وہ تو اللہ کی جنت میں ہے انشاءاللہ، اور ہم ادھر ان کی برائی کر رہے ہیں، تو عجیب بات ہے، اللہ اعلم۔ اچھا جی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہم معصوم نہیں کہتے، ان سے بعض غلطیاں بھی ہوئیں، اخطاء بھی ہوئیں، لیکن صحابہ کی غلطی اور عام انسانوں کی غلطیوں میں بڑا فرق ہے، یہ بات سمجھیں۔ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک مطلب ہمارا قبلہ سیدھا نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے حوالے سے 4 طرح کی باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی طرف باتیں جو منسوب ہیں وہ بے بنیاد ہیں، بے بنیاد باتیں، موضوع اور جھوٹی روایات پر مبنی باتیں، یا ضعیف، سخت ترین ضعیف اور غیر ثابت روایات کی بنیاد پر صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر سیدہ ہند، ان کے بارے میں ایک رائے سننے میں آئی ہے، یہ روافض کے جو شعراء ہوتے ہیں، ان کے جو ادباء ہوتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں، افسوس کی بات ہے، جو اہل سنہ ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، وہ اپنی اردو پر بھی توجہ نہیں دیتے، سے جائے کہ وہ شعر و شاعری میں وہ آئیں اور اس فیلڈ میں، یعنی وہ مخالف کی زبان، جس طرح مخالف صحابہ پر جس زبان سے تنقید کرتا ہے، اس زبان سے ان کو چاہیے صحابہ کی مدح و توصیف کرے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 6-7 سالوں میں اپنے بچوں کو، طلبہ، اپنے بیٹوں کو یہ کہتا رہے گا، بیٹا آپ اردو کی طرف آئیں، ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھی، اردو کی طرف آئیں، اردو پڑھا کریں، کہتے اردو تو ہم آتی ہے استاد جی۔ آپ کو میری بات سن جاتی ہے؟ ہمارے ساتھی اس حوالے سے اب ان کے بارے میں سخت ترین روایات، سخت ضعیف روایات ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کلیجہ چبایا تھا سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو سیدہ ہند کو بعض لوگ نے ان سخت روایات کی بنیاد پر ایک مطلب ظالمہ ہوتی ہے نا، ظالمہ، اس کا استعارہ بنا دیا۔ ڈر ہے کہ چبا نہ جائیں، ڈر ہے کہ چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندا مزاج لوگ۔ استغفر، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب اس بات کی کیا بنیاد رہ گئی؟ انہوں نے تو کفر بک دیا نا، ایک بات کر دیا بے بنیاد اور حقیقت سے ہٹی ہوئی بات کی بنیاد پر ایک صحابیہ کے بارے میں بری رائے قائم کر دی۔ اس طرح کا اور بھی اس کی کئی امثلہ میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے۔ مطلب بے بنیاد باتوں کی بنیاد پر، بے بنیاد بے ثبوت باتیں بس صحابہ کی پروپیگنڈا کریں اور منفی تاثر دیں۔ یہاں رک کر میں ایک اور بات بولتا، اگر کوئی صحیح حدیث ہے ظاہراً اس سے کسی صحابی کی تنقید کا پہلو ہوتا ہے، تو علماء حق یہ کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کی تعبیل کریں گے، کیونکہ صحابہ کا معاملہ انبیاء جیسا ہے۔ جس طرح انبیاء کے متعلق ایسی ویسی بات آپ اس کی تعبیل کریں گے، تیسے ہی صحابہ سے متعلق کوئی ایسی بات آپ اس کی تعبیل کریں۔ یہ تو ہی ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، صحابہ کے متعلق ایک بات ہوتی ہے، اس کو
مطلب کہ وہ صحابہ کے متعلق آپس میں ان کی آپسی کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو مخالف سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، وہ بات سمجھ نہیں پاتا اور اس کو غلط رنگ دے کر صحابہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے صحابہ کے بارے میں مطلب ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر، ان کی بہن حفصہ نے کہا کہ آپ جائیں، ادھر لوگ کچھ بیٹھے ہیں، سیدنا بخاری کی روایت آپ کے ذہن میں آ گئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود تھے، من اراد ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع لنا کرنا، بھائی جو بات کرنا چاہتا ہے سر اٹھائے، سر اٹھائے، فَلَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْهُ بِهِ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ وَمِنْ أَبِيهِ۔ کہتے ہیں جی دیکھ لو کہ معاویہ نے یہ کہا کہ میں عمر اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ آپ تو طالب علم میں ماشاءاللہ لائق پائے گئے، آپ کو بات نہیں سمجھے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نا۔ کون سا سیاق ہے جس پر دلالت کرتا ہے کہ جناب معاویہ کا یہ جو فرمان ہے فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ وَمِنْ أَبِيهِ، وہ کون سا سیاق ہے اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جہاں کوئی خلافت کی بات اور خلافت کی جہاں بات ہی نہیں ہے، وہ کون سا معاملہ تھا یہ نہیں پتا۔ سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کا مطالبہ تھا، یا وہ کیا کہتے ہیں وہ تاکین کا مسئلہ تھا، یا صلح حسن کا کوئی معاملہ تھا، اللہ عالم بالصواب، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن ایک ثابت بات کہتے ہیں جی بخاری کے اندر ہے، حالانکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کبھی بھی خلافت کی تمنا بھی نہیں کی۔ معاویہ کو ایسے ویسے تو نہیں تھے نا بھائی، معاویہ تکڑے تھے۔ آپ کس کے بیٹے تھے معاویہ؟ ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ ابو سفیان جری اور بہادر انسان کا نام ہے، بہادری کا استعارہ تھا، وہ میدان میں تک گردنیں مارتا تھا۔ جب مسلمان ہو گیا تھا نا تو صحابہ منہ بھی نہیں لگاتے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو، اب بوڑھے ہو گئے ہو، مار مار کے ہماری ستیہ ناش کر دی اور آپ اسلام قبول کرنے چلے ہیں۔ اس کا بیٹا معاویہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے معاویہ کا معنی کیا؟ چلو اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس طرح غیر واضح روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کے متعلق پروپیگنڈا دیکھیں، ایک ایسا مذہب جو اس کی بنیاد دلیل پر نہیں پروپیگنڈا پر ہے، آپ اسے کیسے مطلب کہ ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ ممکن نہیں آپ کے لیے، دلیل ان کے پاس نہیں، دلیل کے وہ طالب نہیں، دلیل پیش نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ اس طرح عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ، انہیں سیدھا ایک صحابی سے کہا کہ آپ کے چچا کا بیٹا جو معاویہ ہے وہ قتل کرنے کا کہتا ہے، بھئی جانے مارو، قتل کرو، اور حرام پیسہ کھانے کا کہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سید معاویہ علی سے لڑنے کا کہتے ہیں، یہ اس کو قتل سے تعبیر کرتے تھے، گویا ان کو حق ہی نہیں علی سے لڑیں، اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ قتل کا اقدام کر رہے ہیں، اور یہ روپے پیسہ جمع کر کے وہ جنگوں میں خرچ کر رہے ہیں، یہ حرام جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ ایک صاحب تھے، وہ پلندہ لے کر آئے بڑا ایک، وہ سید معاویہ کے دامن میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، اس سے دگنا، ترگنا، 4 گنا، 5 گنا، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا بھی زیادہ سیدنا معاویہ کے متعلق اس طرح کا مواد لیں۔ ایک ہی بات ہے کہ معاویہ صحابی ہے، بس معاویہ صحابی ہوتے ہوئے سب کچھ گیا۔ مثال کے طور پر آپ نے وہ حدیث پڑھی کہ سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جاسوسی کی، سارا آپ کو طلاب کے ذہن میں بات آ، انہوں نے جاسوسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات جو ہے نا وہ کفار تک بھیجے، اور مطلب انہوں نے یہ اقدام کیا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا استغفر اللہ اسلام یا پیغمبر اسلام کے حوالے سے ایسی بات کرنا، کہتے اللہ کے نبی میرے متعلق بات کرنے اور فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا آپ میری عرض گزاری سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے بچے، میرے اہل خانہ، میرے اہل و عیال وہ مکہ میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کی خوشنودی کے حوالے سے کوئی کام کروں اور وہ میرے ان اہل و عیال کا، میرے بچوں کا خیال رکھیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جذباتی پھر اللہ کے نبی میں اس کی گردن نہ مار دوں، اللہ اقتلوا، میں نہ یہ بدری ہے۔ بھائی جاسوس کی سزا اسلام کے اندر تو قتل ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو حاتم نے بلتا کیسے بچ گئے؟ آپ کو بات سمجھائی؟ شرف صحابیت اور ان کو بچا لیے۔ یہ جو اللہ کی حدود ہوتی ہے، یاد رکھیں حدود کے معاملے، اس میں صحابہ مستثنا نہیں ہے، وہ ان پہ لاگو ہو جائے۔ باقی دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس گناہ پہ صحابہ کو تان کیا جائے، مگر کوئی آپ اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کو تان کرتے رہیں، حدود قائم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اس میں ہم زبان بندی بس خاموشی ہے۔ لیکن جو معاملے حدود سے ہٹ کر ہیں، وہ اگر ایسے ویسے گناہ یا ایسے سلسلے صحابہ سے صادر ہو گئے، وہ سارے کے سارے معاف ہیں۔ بعض غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے شیخ فرما رہے تھے مثال احد کے مقام پہ کہتے ہیں جی فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، بھاگ گئے۔ ہر بندہ سوچتا ہے یا اللہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، پروپیگنڈا ہے نا، بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ سنی، ہم سنی، اصل تو ہم ٹنی ہیں، ٹنی۔ اب آپ نے ہوش حواس میں تو نہیں ہے نا، عقیدے کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ الفاظ کی احتیاط نہیں، حزن و احتیاط سے ہم آری لوگ ہیں۔ جب پیغمبروں کے بارے میں بات کرتے احتیاط چاہیے، تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی بات کریں گے تو 100 احتیاط سے کام لیں گے۔ جی بھاگ گئے تھے، اچھا جی بھاگ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، کہاں لکھا بھی بھاگ گئے تھے؟ کس لفظ کا کوئی ترجمہ قرآن کریمی کو لفظ وہ بھاگ گئے تھے؟ حدیث پاک میں جو لفظ ہے جس کا معنی آپ بھاگنا کرتے، وہ بھائی وہ بھگدڑ تھی، جنگ نہیں تھی۔ کسی صحابی نے ریکارڈ ہی کوئی نہیں جتنے غزوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے لڑے گئے اور بعد میں اس نے پیٹھ دکھائی ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا نہیں؟ تو کوئی ثبوت نہیں، کوئی پیٹھ دکھا کر کوئی بھاگ گیا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گیا اور کہے ہم لڑتے ہی نہیں، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے تو جانیں دی ہیں اور کھلی جانی دی ہیں، حتیٰ کہ ایک وہ دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوا کہ جب وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جو اللہ رسول کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کو اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا بھی انتظار میں دے نا سبھی، وہ خوش نصیب کون ہے جس کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا، فتح کا جھنڈا تھمائیں گے۔ یہ بات صحیح ہے۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنا سینہ باہر نکال دیتا ایسے ایسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مدہ نظر پہ جائے کہ عمر آؤ تسی اگے آؤ، اور بھائی نہ کہا کریں ایسے۔ صحابہ شجاعت اور بہادری کے استعارے تھے، صحابہ میں بھاگنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اگر بھاگتے تو آج یہ دین ہمارے پاس ہوتا، اور اس دین کی بنیادوں میں صحابہ کا خون ہے اور اینٹوں کے طور پر صحابہ کی لاشیں ہیں، تب یہ دین قائم ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تب اللہ نے ان کی تعریف اور ثنا کی ہے نا، تب اللہ کی ان پر رضا ہوئی، خوشنودی ہے، تب اس کو حقدار ٹھہرے کہ ان کے پاس عظمتیں تھی، وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے میرے اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ کہتے جی بھاگ گئے تھے، بابا بھاگ نہیں تھے، بھگدڑ تھی، بھگدڑ میں کچھ ادھر گئے ادھر گئے، بس یہ ہوتا ہے بھگدڑ میں بھاگنا ہوتا ہے۔ کوئی ایک ہوتا ہے رائے فرار اختیار کرنا، پیٹ دکھا کر بھاگ جانا، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا تو کرتے ہیں، کہتے ہیں جب بھاگ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اچھا بھاگ گئے تھے، اور بھائی باقی رہیں گا زیادہ سے زیادہ اگر مثال یہ اللہ کے راستے سے مطلب پیٹ دکھا بھاگنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے جو غلط ہے؟ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ تو صحابہ نے تو توبہ ہی نہیں کی تھی۔ کون سی توبہ اللہ نے کی؟ اللہ نے صرف سرزنش کی، تھوڑا سا ان کو ڈانٹا، ڈانٹنے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے خود ہی معاف کر دیا۔ بھئی اللہ نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی، کوئی توبہ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب صحابہ بھاگے تھے ہی نہیں، لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، پروپیگنڈا کہتا ہے جی وہ بھاگے تھے، وہ بھاگے تھے اور بھاگے تھے، جی بھاگ گئے تھے، یہ اور وہ ہو گیا تھا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک ضعیف روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے فرمایا، وہ ایک بندہ تھا اسدی نامی، اس نے کہا تھا کہ جمرۃ اصفا اللہ، بے کیا کہتے انگارہ تھا جو اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ کہتے ہو اہل بیت کے مخالف اور دشمن تھے؟ بھلے لوگوں یہ حدیث کا معاملہ ہے،
حدیث کے معاملے میں یہ بات سن لیں کہ جو سنی نہیں ہے، اہل سنہ میں سے اہل حدیث مسلک جس کا اگر تعلق نہیں ہے، اس کو رسول اللہ کی حدیث کے متعلق بات کرنے کا ہمارے مطابق حق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہوں، ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنے بھائیوں کہتے ہیں آپ مسلک اہل حدیث کے اندر آ جائیں، اس کے بعد ہم روایتوں کے متعلق بات کریں، وہ بھی آپ کے اندر اہلیت ہو تو تب، بغیر اہلیت کے بات کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ جائے کہ ہم روایتوں کو یہ راوی ایسا، بھئی جس بیچارے کو کچھ نہیں والے تختوں کا بھی نہیں آتا، وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے اچھا وہ بقیہ بن ولید جیتلی سے تصفیہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ بابا چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان میں احتیاط نہیں ہے اور علماء ان کی تربیت نہیں کرتے۔ جو مسئلہ پوچھے ان دنوں میں، خاص کر کے محرم کے ایام میں، تو بس وہ ان کو بتا دے بیٹا آپ ان باتوں میں مت پڑے، آپ سادے مسلمان بنیں، آپ دین کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد اپنے حصے کا تھوڑا سا کام کریں، اپنے سے اوپر کی بات مت کریں۔ دیکھیں ایک عالم بھی ہو نا، اگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرے گا تو وہ سوائے خطروں کے اور کچھ بھی نہیں اس کے دامن، وہ خطروں میں پڑ جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیسے کہ بقیہ بن ولید جو ہے وہ اپنے استاد بہیر بن سعد سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ تدلیس تسویہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ راوی اوپر تک سماع کرے گا، یعنی سماع بالتسلسل کرے گا، اپنے استاد سے بھی، شیخ سے، شیخ کے شیخ سے، شیخ کے شیخ سے، حتیٰ کہ صحابی تک۔ بات سمجھائی؟ یہ تدلیس تسویہ کرنے والے سے ہم کہ راوی کے لیے یہ متعلق ہے۔ اب بہیر بن سعد ہے، بعض نے کہا جی یہی بن معین کا یہ قول ہے کہ بہیر بن سعد سے جب بقیہ کی روایت میں سماع پر معمول ہوتی، کیوں کہ وہ ان کی کتاب سے نقل کرتا ہے، وہ جیسی بھی تدلیس کرے جب کتاب سے روایت ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ بات ثابت نہیں، الکامل فی ضعفاء رجال ابن عدی کے اندر ہے، جس میں اس کی سند ہی ثابت یہ بن معین کے قول کی۔ جب سند ثابت نہیں، بنا ثابت نہیں، اب اصول ہی نہیں بنا سکتے کہ بقیہ بن ولید ان بہیر یہ سماع پر مقبول ہے اور کتاب سے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ پھر آپ کا دوسرا اعتراض آئے گا، مصحف احمد کے اندر انہوں نے تو سماع کی تصریح کر دی، حدثنی کہہ دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدثنی یہ سماع کی تصریح میں نہیں ہے جب تک کوئی قرینہ نہ ملے تو۔ آپ کو بات تو نہیں سمجھ آتی؟ جب کوئی قرینہ ہوگا تو پھر کہیں گے، ورنہ مدلس راوی حدثنی بھی کہہ دیتا ہے بذاو کا اپنے شیخ سے، اور کہتا ہے میں نے سنی نہیں استاد سے، پھر حدثنی کا کیا معنی ہوگا بھائی؟ لیکن وہاں کو الفاظ بھی نہیں ہے، وہاں تو الفاظ بھی۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک مدلس راوی جہاں سماع کی تصریح کرتا ہے، جس موقع پہ، جس مطلب سند میں، جس جگہ پہ وہ الفاظ معتبر ہوتے ہیں، باقی الفاظ معتبر نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں، اس روایت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کے دشمن، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان سے وہ پیار کرتے تھے، سارے صحابہ خانواد نبوت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وہ محبت کرتے تھے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ان کی کوئی دشمنی، کوئی بغض، عداوت۔ لیکن یہ برے لوگ ہر وقت آپ کو جھگڑے کی بات بتائیں گے، اختلاف کی بات بتائیں گے، یہ نفرتوں کی بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں جتنے صحابہ جن کے نام آپ کو معلوم ہے نا، جن کے نام آپ نے سن رکھے ہیں یا حدیث کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ان کی رائے یہ ہوتی ہے فلاں کو فلاں نے قتل کیا، فلاں کو فلاں قتل کیا۔ پوچھتے ہیں ابو بکر کو کس نے قتل کیا تھا، معاویہ کو کس نے قتل کیا، عائشہ کو کس نے قتل کیا تھا۔ تو یہ قتل کی بات کرتے، بتانا یہ چاہتے ہیں، پروپیگنڈا ہے نا، ذہن دیتے ہیں کہ یہ شریر لوگ تھے، یہ دشمن تھے، یہ اخوت اسلامی میں پروئی ہوئے نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ کی تربیت تو ان کو ہی، مگر تربیت ان پر اثر نہیں ہوا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہی کہنا چاہتے ہیں نا، اللہ ان کی تعریفیں کرتا تھا، یہ دوسرے کو قتل کرتے تھے، گردنیں مارتے تھے، نفرتیں کرتے تھے، بغض کرتے تھے، رقص تھے، اس طرح کی باتیں ہوشی۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے صحابہ کے حوالے سے، مطلب کہ ہم تحمل مزاجی اس کا مظاہرہ کریں اور علم کا ساتھ دیں، تو علم ہمارا ساتھ دے تو صحابہ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، جس طرح ہم اپنے آپ کو کلیئر سمجھیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ میرے سے کوئی بات کرے نا بھی، ہاں جی، تو بات تو نہیں کر سکتا انشاءاللہ والنبی۔ ہاں اگر وہ حدیث پیش کرے گا تو سند کی بات کرے گا، پھر ہم انشاءاللہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ اہل حدیث کی کنڈ لگا دے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھا؟ اچھا جی، تو صحابہ کے متعلق ایک صحیح بات جو ہوتی ہے نا، صحیح بات، یا کبھی کبھی ایک صحیح بات ویسے ہوتی ہے اس کو صحابہ پر فٹ کر دیا جاتا ہے۔
یہ بھی ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے گرامی ہے کہ فی اصحابی 12 منافقہ. جی 12 صحابہ منافق تھے. 12 صحابہ 12 صحابہ منافق تھے. بھائی آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھا، اس حالت میں موت ہے تو پھر صحابی ہے نا. سمجھ تو نہیں آئی. جب صحابی ہے تو منافق نہیں ہے، منافق ہے کہ تو صحابی نہیں ہے. لیکن مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. فی اصحابی، آپ بھی کہیں فی اصحابی، میرے صحابہ میں. بھائی میرے صحابہ کس لفظ کا معنی ہے؟ لفظ سے صحابی جو ہے، صحابی ایک تو وہ جس کو نبی پاک کی صحبت نصیب ہو گئی وہ صحابی. ایک خاص اصطلاح ہے شریعت کی جس کو ہم صحابی کہتے ہیں. باقی جو لفظ ہے صحابی، اس کے کئی معنی ہیں. مثال کے طور پر امتی پر بھی لفظ بولا جاتا ہے. کس پر؟ امتی. فی اصحابی، میری امت کے کوئی افراد. یا پیروکار پر بھی لفظ بولا جاتا ہے، پیروکار. مثال کو آپ کہتے ہیں اصحاب شافی، اصحاب مالک، اصحاب ابی حنیفہ. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا مطلب اس کو صحابی مراد لیتے ہیں؟ ان کے پیروکار مراد لیتے ہیں نا. آپ کو بات نہیں سمجھے. ہم یہاں معنی یہ کریں گے فی اصحابی، مجھ سے منسوب کچھ لوگ، مجھ سے منسوب کچھ لوگ، 12 لوگ وہ منافق ہوں گے جن میں سے 8 جنت میں نہیں جائیں گے تاں کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے. اور ان میں جو 8 ہوں گے وہ دوبیلا، ایک پھوڑا، اس سے ان کو موت واقع ہوگی. جی معاویہ کو بھی دوبیلا سے موت آ گئی تھی. کہاں لاؤ نا، ابھی تو ہم زندہ مر گئے، پھر ہماری قبروں پہ کہنا جی معاویہ کو موت ایسے آ گئی. بھائی نہ، یہ کوئی جرأت اور بہادری نہیں ہے، یہ بزدلوں کا کام ہے. یہ جھوٹوں کا اور مکاروں اور دغابازوں اور سائنسیوں کا کام ہے. آپ کھل کے بات کریں ہمارے ساتھ. کیسی بات ہے یہ؟ تو اب اس کا معنی دیکھیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فی اصحابی معنی کریں گے میرے صحابہ. تو بھائی یہ کہاں سے آپ نے معنی لے لیا؟ تو مجھ سے منسوب لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں. وہ کب ہوں گے، کس زمانہ میں ہوں گے، کس دور میں ہوں گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی نہیں کی. یہ آپ کا کام تھا نا اس کی نشاندہی کرتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی نہیں کی، مجھے اور آپ کو خریدنے کی ضرورت کیا کہ وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، فلاں تھا. بھائی اپنی زبان گندی کیوں کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو داؤ پہ کیوں لگاتے ہیں اس طرح کی بات کر کے؟ میرے بچوں کو بات سمجھ آ گئی؟ مطلب کہ ایک صحیح بات ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اس کو صحابہ پر فٹ کر دیا گیا. یعنی میں جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے جرموں کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ پروپیگنڈا کیسے کرتے ہیں صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے؟ ان کے کیا اقدامات ہوتے ہیں جن میں سیدنا معاویہ سر فہرست ہے. مثال کے طور پر ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں عہد پر بران جمع ہوں گا تو کچھ لوگ ہوں گے، میں کہوں گا یا رب اصحابی انک لا تدری ما احدث بعد. ابو آپ کو تو علم نہیں، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان کے کرتوت کیا تھے. آپ کو بات سمجھائی؟ جی صحابہ مرتد ہو گئے تھے. وہی تو پاگل نشئی آدمی، بد دماغ آدمی، پاگل. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جس شخص پر علم نہ ہونا وہ بے وقوف، جاہل آدمی پاگل ہوتا ہے، پاگل بے وقوف ہوتا ہے. یہ جاہل ہے. ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب محمد کی بددعا کھا گئی ہے. ہر وقت اپنے دامن کو گناہوں سے یہ ایسے بھر رہے ہیں، لبریز کر رہے ہیں. یہ ان کے پاس علم نام کی چیز، یہ علم ہے. اگر یہ علم ہے تو فکر ہے. یہ علم نہیں، ہم اس کو جہالت و ضلالت کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، ظالم. اور ظلم اس قدر ہے کہ ظلم نے ان کو کافر بنا دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ظالم کافر نہیں ہوتا، ہر کافر ظالم ہوتا ہے. لہذا یہ کافر بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے. بات سمجھاتی ہے کہ نہیں آتی؟ ان کے دامن میں اس طرح کے بگاڑ ہے. تو یا رب صحابی، اللہ میرے امتی، سمجھ نہیں ہے. اب اس کو صحابہ پر فٹ کرنا،
اب یہاں ایک اور بات سمجھیں، روایات محدثین کی ہے، توجہ فرمائیے، روایات ان کی سندوں سے آئیں گے نا۔ محدثین کے دو کام تھے، ایک تو الفاظ کی حفاظت کرنا، قرآن و حدیث کے الفاظ کی حفاظت کرنا، اور دوسرا قرآن اور حدیث کے متن کی حفاظت کرنا۔ دو کام ہو گئے، الفاظ کی حفاظت کی، متن کی حفاظت کی۔ تیسرا کام یہ تھا قرآن اور حدیث کا امت کے سامنے فہم پیش کرنا، اس کی عملی تعبیر پیش کرنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ حدیث ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ کام ائمہ دین کا، ائمہ اہل سنت والجماعت کا تھا، اور انہوں نے کما حقہ یہ کام کر دکھایا، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یا اللہ یہ حدیث تو صحیح حدیث ہے، تو پھر محدثین کیوں نہیں کہتے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے؟ صحابہ کیسے مرتد ہو گئے؟ آپ کو تاریخ اگر ذہن میں ہے، آپ یہ جملہ بول ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان آپ کو اجازت نہیں دیتی، دماغ آپ کے ساتھ چلے گا نہیں، بھلا صحابی تو ہوتا ہی وہ جو ایمان پر مرے، مرتد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو پھر صحابی نہیں، یا مرتد ہے، مرتد ہے تو پھر صحابی نہیں، کچھ تو بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال نبی پاک فرما دیں گے، یا رب صحابی، اللہ یہ تو میرے ہیں، مراد میری امت سے ہیں، بظاہر میں ان کا اپنا پیروکار ہی سمجھتا ہوں۔ اس سے صحابہ مراد وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنا انوار دیکھتے تھے، ابو بکر عمر سارے جو تھے، وہ مراد تو ہیں نہیں ذرہ برابر بھی۔ اگر ہوتے تو کوئی اس امت میں ایک بھی کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بول پڑتا بھائی اس سے مراد تو فلاں فلاں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ تعین کا حقدار کس کو حق تھا تعین کرنے کا؟ اس کا حق تو محدثین کو تھا، ائمہ دین کو تھا۔ ائمہ دین ایسی بات کے تصور سے وہ کام کرتے تھے، چاہے جائے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ فلاں صحابی مرتد ہو گئے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ محض پروپیگنڈا ہوتا ہے، محض پروپیگنڈا ہوتا ہے، بات سمجھے گی؟ اس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ ایک گھرانہ ہے۔ ابو سفیان باپ ہے، معاویہ بیٹا ہے، ام حبیبہ بیٹی ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور ہند ماں، اور قدر سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ یہ چار لوگ افراد ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے محبوبین میں سے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو محمد رسول اللہ کا جتنا قریبی ہوگا کافر کا اتنا اس پر حملہ ہوگا۔ بس یہ اصول اچھی طرح پکائیں، اس کو یاد رکھیں۔ جس پر زیادہ اعتراض ہے، صبح سے لے کر شام سے شام صبح تک اعتراض 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 اعتراض، سمجھ لیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قریبی تھا، ورنہ بات سے نہیں کیا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوبین تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ یہ جو تعلق داری، رشتہ داری قائم کی ہے نا، اس کے پیچھے یہی مقاصد ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ ابو سفیان سے میں محبت کرتا ہوں، معاویہ سے محبت کرتا ہوں، ان کی والدہ مائجہ کا احترام اور محبت ہے، اور ام حبیبہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں ہیں۔ اور بعد ناپندیش جو ہے بنو امیہ، بنو امیہ، صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام، بنو امیہ بنو امیہ بنو، کوئی دماغ پھرا بے وقوف آدمی، ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، ایک سلسلہ انسانوں کا، کوئی ایک بندہ یا دو یا 5-10 بندوں کا نام بنو امیہ تو نہیں ہے نا بھیا؟ بنو امیہ تو ایک جمع غفیر کا نام ہے، بنو امیہ بنو امیہ۔ آپ بتائیں بنو امیہ میں کوئی منصف مزاج، کوئی مسلمان، کوئی علم عقل والا، اللہ سے ڈرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیسی بات کرتے بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، پروپیگنڈا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے، ہر وقت بولیں بنو امیہ، ہر وقت بولیں، لوگوں کے دماغوں میں منفی تاثر دیں، بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، حقیقت کوئی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کیا، رشتہ داری کے ان کی بنو امیہ کے ساتھ، اس لیے کہ تم بندے کے پتر بن کے رہنا، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ سے ہیں، دشمنی کما لی۔ نبی پاک نے 2 بیٹیاں دی، 2 بیٹیاں ان کو، زینب اور رقیہ، 2 بیٹیاں دی نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ریکارڈ نہیں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں آئی، اس روایت سے عثمان بن عفان کا ہے، ہاں، رقیہ اور ام کلثوم، سوری بھائی نے صحیح کہا، اچھا، رقیہ ام کلثوم 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ آتی ہے؟ ان کے ساتھ آپ کے اتنی بڑی قرابت تھی ایسی، اور کئی بار ان کو جنتی ہونے کے فرمایا، جنتی،
اور یہ ان کے دشمن بن گئے. اور بعض ایسے ان پر اقربا پروری کا الزام لگا، اقربا پروری کا، یہ اپنوں کو نوازتے تھے. ٹھیک ہے، اس پر ہم نے بہت تحریر کیا، لکھا اور اس کے جواب بھی دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے وقوفی ہوتی ہے جی. یہ عباسیت کا فتنہ جی، مروانیت کا فتنہ جی، یہ سب فتنے ہیں، پروپیگنڈے ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے. بھائی بنو عباس بھی اچھے لوگ تھے، بنو امیہ میں بھی اچھے لوگ تھے، برے لوگ بھی تھے. یہ ملے جلے، جس طرح ہمارے ماحول معاشرہ میں، خاندانوں میں، قبائل میں اچھے برے ہوتے، ادھر بھی ایسے ہی تھے. جو نبی پاک کے قریبی تھے وہ تو نہیں نہ برے تھے، ان کے نزدیک وہ بھی برے تھے. پروپیگنڈا ہے. میں نے اپنا اس مذہب کی بنیاد دلیل پر نہیں، پروپیگنڈا پر ہے. بس اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں، پکائیں. یہ قرآن کے غلط مطالب لیں گے، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کی بھی توہین کرتے ہیں، مومن مسلمانوں. بھئی اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، اس کے اول مصداق مخاطبین کون ہیں؟ صحابہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ خیال کرتے ہیں بھئی خیر القرون کے لوگ یہ گویا شر القرون کے لوگ ہیں، جن پر اللہ نے اتنی بھاری ذمہ داری سونپی کہ امت کی خیر بھلائی کے لیے جن کو اللہ نے پیدا کیا وہی برے مان گئے. اس امت کا کیا بنے گا؟ امت بری ہوئی کہ نہ ہوئی جس کے اول برے ہیں؟ بس بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، اچھا فلاں فلاں، اس طرح کے فتنوں کے اندر یہ لوگ پڑ گئے اور اتہام بازیاں کرتے ہیں، مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں. اچھا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بڑی حیران کن باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر سیدنا معاویہ کی کوئی خوبی بھی ان کو نہیں بھاتی، کوئی خوبی نہیں بھاتی، کوئی خوبی نہیں پاتی. بعض انہوں نے کہا یہ دیکھو معاویہ نے کیا، معاویہ نے بڑا ظلم ڈھایا جی، معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا. ظلم ڈھایا خلافت کو ملوکیت میں. ان بیچاروں کو نہ خلافت کا پتہ نہ ملوکیت کا پتہ. جن بھوت ان پر سوار ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بولو، اور لوگوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. بلکہ بعد میں سید عثمان بن عفان پر اس بنیاد پر اعتراض ڈھائے کہ دیکھو جی وہ اہل ہی نہیں تھے خلافت کا. جو رتبہ، جو قوت، جو طاقت، شان، صدوت ابو بکر عمر کی تھی وہ عثمان کی تھی نہیں. عثمان کو کیوں خلافت مل گئی؟ یہ لوگ خلافت کو بھی نہیں مانتے. یہاں بات ہے خلافت اللہ منہاج النبوہ کی. یہ جن کے دماغ میں جو خلافت بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ مراد نہیں ہے کہ خلافت اللہ منہاج النبوہ ہے. یہ 30 سال ہے جن میں ابو بکر عمر عثمان علی ہے رضی اللہ. سید علی کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی. سید سفینہ جو کہا اول الملوک، پہلے بادشاہ جناب معاویہ ہیں. بادشاہ ہونا تو عزت کی بات ہے کہ نہیں بات ہے. بادشاہ سلامت، معاویہ بادشاہ سلامت تھے، عزت والے تھے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. باپ چودھری تھا نا. ایک دفعہ میں نے ایک گمراہ کی متعلق بات کر دی کہ یہ کہتے ہیں ابو سفیان چودھری چودھری چودھری. تو آگے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن، میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، یہاں تو چودھری ثابت ہو رہے ہیں. آپ کو بات تو نہیں سمجھ آئی؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا. یہ تکڑے لوگ تھے. بہرحال بات اسلام کے اندر ملوکیت، اس کی کوئی مذمت نہیں آئی، نہ عقل میں ایسی کوئی بات ہے. آپ جیسی بھی حکومت حاصل کر لیں، لیکن جو آداب ہیں انسانوں کے ساتھ رویوں کے، ایک حاکم کے اپنے محکوم رعایا سے متعلق جو ہونے چاہیے وہ آپ کے صحیح ہیں، تو اسلام آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا. وہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں دیکھو جی انہوں نے ملوکیت 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 ملوکیت، اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. کوئی معاویہ نے کبھی تمنا ہی نہیں کی. سنیے توجہ دیں، کبھی سیدنا معاویہ نے تمنا نہیں کہ میں بادشاہ بن جاؤں. وہ تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے. ان کو ابل ملوک کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی جو مدت عرصہ ہے ملوکیت کا بالکل تھوڑا سا ہے، نہ ہونے کے برابر، اور نادر کل معدوم ہوتا ہے. اس لیے ان کو بادشاہ جو صحیح حسن کے بعد جو چیز تھی انہوں نے سپرد کر جناب معاویہ. بات نہیں سمجھے؟ اگر ان کے پاس خلافت تھی تو خلافت منتقل ہو گئی، اگر ملوکیت تھی تو ملوکیت منتقل ہو گئی. بس اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں بخاری میں ہے نا مسلمانوں کی کتاب میں کہ سیدنا حسن نے چڑھائی کی لاؤ لشکر کے ساتھ جناب معاویہ پر. لوگوں نے کہا حسن جی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابا نے تو یہ بات فرمائی ہے، وہ ان کا آپ کو دستبردار ہو گئے۔ چڑھائی کرنے والا بندہ دستبردار ہوتا ہے اپنے بابا کا فرمان سن کر۔ بات تو نہیں سمجھ آئی؟ وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے۔ جناب معاویہ رضی اللہ کیا شان والے انسان تھے، فتوحات ہی فتوحات ہوئی، اور آپ کے دامن میں کئی اعمال، کئی نیکیاں، کئی ثوابت تھے ماشاءاللہ۔ تھوڑے عرصہ میں نہ آپ کا شمار مہاجرین میں نہ انصار میں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے رب کا انتخاب تھا نا ابو سفیان اور معاویہ اور ہند اور ام حبیبہ۔ اللہ نے رتبہ کتنا بخش دیا، آپ خود فرمائیں کہ محمد الرسول اللہ کا گھرانہ بن گئے، آپ کے ساتھ نسبی رشتہ داری قائم ہو گئی۔ یہ تھوڑی بات ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو خلافت اللہ منہاج النبوہ ہے وہ صرف 4 سالوں میں ہے، 4 دوروں میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بات ختم۔ اس کے بعد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ مہدی کے دور میں وہ اللہ منہاج النبوہ خلافت عود کرائے گی۔ پھر سے وہی مزاج اور وہی سلسلہ، اس دور پر عہد نبی کی چھاپ نظر آئے گی، کیونکہ سیدنا عیسیٰ بھی ہوں گے اور مہدی بھی اس دور میں ہوں۔ باقی کل دنیا میں جناب حسن سے لے کر قیامت کی صبح تک ملوکیت 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 ہی ہوگی۔ انہوں نے خلافت اللہ منہاج النبوہ کو مزاج سمجھا ہوا ہے، اس کا کوئی ادب نہیں۔ جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دیا اور اس کو متعلق رہنمائی فرما دی، ہمیں تو حق ہی نہیں تھا اس طرح کی چمگوئیاں کرتے اور باتیں کرتے خلافت کے حوالے سے۔ یہ سمجھے خلافت کو تسلسل ہونا چاہیے تھا۔ اصل اخوانیت ہے ان کے ذہنوں میں، شیطان ہے نا، ہر وقت ان کو پریشان کرتا ہے۔ مثلا خمینی نے جب لوگوں کو مار داڑ کی اور انسانوں کا بے دریغ قتل کیا، خون بہایا، ہاں جی اسلامی انقلاب آ گیا، اسلامی انقلاب آ گیا۔ کوئی بندوں کو قتل کرنے کا نام اسلامی، اس کی تحسین کی اور عربوں کی مذمت کرنا شروع کر دی، عربوں کی مذمت شروع کر دی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے نا، فرمان موجود ہے کہ نہیں؟ فرمایا جو ہے نا اہل غرب، کون؟ صحیح بخاری میں ہے نا، جو اہل غرب ہیں، اہل غرب، حق ان میں رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اہل غرب سننا اہل عرب بھی ہو سکتے ہیں نا، جہاں بین العرب ہے نا بخاری کے اندر، تو وہاں یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان گرامی ہے کہ عربوں میں حق ہوگا، عربوں میں حق ہوگا، اور یہاں تک کہ قیامت کی صبح آ جائے گی۔ بعض نے کہا اہل غرب سے مراد، چونکہ غرباً و شمالاً یہ شام کا علاقہ ہے، اس سے معاویہ کا شام مراد اور معاویہ کا دڑا اور جماعت مراد ہے۔ بعض نے یہ بات بھی کی ہے، بس جو جتنے بہرحال منہ اتنی باتیں ہیں، یہ تو ہو گئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملوکیت ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں جو کچھ صحابہ نے نبی پاک کی زندگی میں کیا، توجہ فرمائیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے کیا، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بعد از وفات نبی جو واقعات ہونے والے تھے، رونما ہونے والے، ان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا تھا۔ یہ علام نبوت میں سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی اور رسول ہونے کی، کہ آپ کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اللہ نے آپ کو بتا دیا یہ خیر پہ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، امت کی امان ہے، سمجھ تو کون ہی ہے؟ اللہ نے بتایا تو تب آپ نے فرمایا امت کی امان ہے، جب تک میرے صحابہ امت میں ہوں گے امت میں ستہ خیران ہے۔ یہ اللہ نے بتایا تو تب آپ نے فرمایا نا، اگر یہ ایمان سے پھر جانے والے ہوتے، اللہ بتاتے یہ تو مرتد ہو جائیں گے، کافر اور غافل اور بڑی کیا کچھ بن جائیں گے۔ ایسے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا سارا کچھ، سیدنا معاویہ کے بارے میں بتا دیا، ان ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ کو میرا بیٹا سردار ہے حسن، سرداری کس کی وجہ سے ملی؟ جناب معاویہ کی وجہ سے ملی۔ میرا بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کے 2 عظیم دھڑوں، گروپوں اور 2 گروہوں کے درمیان یہ صلح کرا دے گا۔ یہ کہتے ہیں جی ملوکیت، بھائی جناب حسن نے کہتے ہیں جی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نا بس ایویں دے چھڑی سی،
صلح شلح والا کوئی مسئلہ نہیں تھا، پتہ نہیں کیا تھا، بس تم جھوٹ بولو کوئی بات نہیں، تم یہ سمجھتے ہو اللہ سمیع بصیر نہیں، تم یہ سمجھتے ہو یہ زمین اللہ کی نہیں ہے، اللہ ایک ایک بات کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور زمین اللہ کی ہے، اس میں اس طرح کے تجاوزات کی قطعاً اجازت ہی نہیں ہے۔ اور خاص کر کے صحابہ کے بارے میں کسی صاحب ایمان کو یہ بات زیبا نہیں ہے اس طرح کی نامناسب باتیں کرتا رہ جائے۔ لہذا یہ جو خلافت اور یہ ملوکیت کا سلسلہ ہے جی، یہ مطلب کہ باطل باتوں میں سے ہے۔ اور اصل بات آپ آتے ہیں، ایک یہ بھی اعتراف ہوتا ہے، کوئی آٹا گوندتی ہے تو ہلتی ہے، میں سنا جب آٹا گوندنا ہلے گی تو صحیح نا، آپ اس کو بھی اعتراف بنا لیتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ؟ اچھا جی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جی، ان کا جی نام دیکھیں، نام کا معنی دیکھیں بھائی، یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، معنی پر ڈسکس کرنا، پیغمبر اسلام کا کام تھا کہ نہیں تھا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان جو ہے کسی بھی ناجائز اور ناحق چیز پر، نامناسب غیر شرعی اقدام پر پیغمبر اسلام خاموش رہ نہیں سکتے تھے۔ آپ اعتراض کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اعتراض کرنا آپ نے نہیں کیا، پر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اکیلے تو نہیں ہے، اس نام کے 12 اور صحابہ بھی ہے۔ اور پھر مزے والی بات یہ ہے، نبی پاک کی بعثت سے پہلے بھی معاویہ نام عربوں کے اندر موجود تھا، تو نام پر کیا اعتراض ہے؟ ویسے بھی جب کوئی اسم کسی مسمى کا اسم بن جاتا ہے، اس کو وسیع معنی ویسے اسے سلب ہو جاتا ہے، اعتراض کس بات پر؟ اچھا، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی دیکھو وہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ تو بلی کو خطوط شدود لکھتے تھے، ادھر ادھر کے اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دلائل وہ بحقی کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان یکتب الوحی، کئی کہتے ہیں جی فتح مکہ کے بعد کتنی وحی آئی تو کتنے لکھی ہوگی، میں کہتے ایک حرف بھی لکھا، ایک حرف بھی لکھ لیا، کاتبین وحی امین وحی رب العالمین، یہ اعزاز معاویہ کے مقدر میں آ گیا۔ تم ایک لفظ کی بات کرتے ہو، ایک شوشہ بھی لکھ دیتا معاویہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کی ایک جزئی، ایک شکوی آپ لکھ دیتے، اللہ کے ہاں آپ امین ہیں۔ امین ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی کتابت وحی پر مامور کر لیا تو امین نہیں بنے کیا؟ بات سمجھ آتی ہے نا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ مورخ اسلام ہے، حافظ القرآن ہے اور مفسر قرآن ہے اور امام اہل سنہ ہے۔ اگر کسی نے نیک بننا ہے اور قرآن فہمی کے حوالے سے اس نے آگے نکلنا ہے تو ابن کثیر کا روزانہ بنیاد پر وہ مطالعہ کیا کرے، روزانہ کی بنیاد پر۔ 2 کتابوں کو میرے بھائیو کبھی نہ چھوڑ، البدایہ تفسیر ابن کثیر اور منہاج السنہ ابن تیمیہ کی، بس کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ ان 2 کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، خواہ ایک لائن پڑھ لیں، ان 2 کتابوں کو زیر مطالعہ رکھیں۔ ھذا قدر متفق علی بین الناس کاتبہ، یہ وہ عظمت ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو کہ معاویہ کاتب وحی تھے، 2 بندوں کا بھی اختلاف نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت میں کوئی عظمت والا، کوئی علم والا، کوئی عقل والا، اللہ سے ڈرنے والا، کوئی علم و عقل کی بات کرنے والا ہوا ہی نہیں، ہم ہی ہیں جن کو سب کچھ نصیب ہوا۔ یہ سمجھتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں۔ دیکھیں ایک امت کا اجماع ہو گیا نا ان کا کاتب وحی ہونے پر۔ دوسرا شہادت کس کی ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ ایک مدینی کا قول پیش کرتے ہیں، مدینی نے کہا جی وہ تو کوئی اخبارات اور بادشاہوں کے اس طرح کا سلسلہ، مدینی کی بات کی سند تو لاؤ نا ہمارے سامنے، کوئی کہاں سے لاؤ گے؟ محمد بن حنفیہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ترجمان ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے لیکن میں کوئی اختصار کرنا چاہوں۔ سیدنا معاویہ کو خال المومنین بھی کہتے ہیں، خال المومنین۔ ہمارے تو ماموں کے بیٹے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ مومنوں کے ماموں ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر آپ کے ماموں ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بھی ماموں ہیں۔ آپ کو کیا اور نام بتاؤ؟ یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے چونکہ معاویہ کے دشمن زیادہ ہے نا، کیا بولتے نہیں، معاویہ کے دشمن زیادہ ہیں، اس لیے معاویہ سے محبت، ان کا احترام، ان کی عظمت کا ثبوت دینے کے لیے ہم ان کو خال المومنین کہتے ہیں۔ وہ تو ہمارے ماموں ہیں ظالموں، کچھ تو ہمارا ہی خیال کر لو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، کچھ تو خیال کر لو نا، اس لیے ہم ان کو خال المومنین کہتے ہیں۔ اچھا، محدث ابو حارث
ابو حارث احمد بن محمد السائغ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا گیا، جس خط میں جو متن تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاویہ جو ہیں وہ کاتب وحی، کاتبین وحی میں سے نہیں تھے، معاویہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ خال المومنین نہیں ہیں، اور معاویہ نے حکومت جو کی وہ تلوار کی بل بوتے پر حاصل کر لی۔ آپ نے خط میں جواب دیا ھذا قول سو رضی، یہ بری بات ہے اور ناقابل التفات ہے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کریں، ان کو منہ بھی نہ لگائیں، ان سے وہ کیا کہتے ہیں مجتنب رہیں، ان سے مجتنب رہیں، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں، ان کی تجانب اختیار کریں، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھے۔ یہ بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اچھا جی، اعتراض ہوتا ہے جی لڑے کیوں جی، لڑے کیوں جی، اہل بیت سے کیوں لڑ پڑے، اہل بیت سے کیوں لڑ پڑے، بس ان کو بڑا دکھ ہے جی لڑے کیوں ہیں، جن سے لڑے ان کو مسئلہ نہیں، ان کو مسئلہ ہے کہ لڑ پڑے۔ آپ کو بات سمجھ آئیں گے؟ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کہ یہ لڑ پڑیں گے، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ کے علم میں تھا لڑیں گے، یہ بات یقیناً ہے، تب یہ اللہ نے ان کو اپنی رضوان بھی فرما دی ہے۔ صحابہ کے حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ صحابہ کے پہلے اللہ نے گناہ بیان کیے، ان کے گناہ ذکر کیے، ان سے اخطاء کو ذکر کیا، پھر اللہ رب العالمین نے عام معافی کا ان کے لیے اعلان فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا۔ تو صحابہ اگر آپس میں لڑ پڑے بھی ان کا معاملہ ہے، ہمیں اختیار ہی نہیں، حق ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں ان کی لڑائیوں میں باہمی اختلافات، جھگڑے، تو تکار، مناقشات یا ان کے مشاجرات پہ ہم ٹانگ اڑائیں۔ اگر کوئی سنی مسلمان ہے، سنی اہل السنہ والجماعت اللہ سے ڈرنے والے، بے تکلف تھے، علم والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو پانے والے تھے، اہل السنہ یہ کہتے تھے کہ صحابہ کے مابین جو جنگیں ہوئی ہیں نا، جنگیں، ان کے متعلق زبان بندی چاہیے، الکف والاستغفار اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ 852 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، فتح الباری کے نام سے انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بہترین بخاری کی فنی اعتبار سے وہ ایک شرح ہے، اور اس کا حل اس کے اندر انہوں نے کیا ہے، اس کے اندر لکھتے متفقون علی انہ لا یذم احد من ہؤلاء، مشرق سے مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک سارے کے سارے مسلمان ایمان والے اہل سنہ والجماعت اس بات پر متفق ہیں ان جنگوں میں لڑنے والوں کی کسی اقدام کی مذمت نہیں ہوگی۔ یہ تو اہل سنت کہہ رہے ہیں ان کی مذمت نہیں ہوگی، ان کی یہ صاحب کو خطا ہے، ان کی اجتہادی خطائیں ہیں، شبہ کی بنیاد پر ایسا ہوا، بس اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ برے لوگ اب کہتے ہیں جی دیکھو کیوں لڑے معاویہ کیوں لڑے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ امام علی ابن جعد رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد زہیر بن معاویہ سے، وہ اسد بن قیس سے، وہ نبیہ بن عبداللہ العنزی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص، ذکر ہوا سی معاویہ اور جناب علی کا، تو اس نے کیا کیا، اعتراض کر دیا جناب علی پر، جناب معاویہ پر کیا کر دیا، اعتراض۔ نالا ینال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتراض کرنا۔ کیا معنی؟ اعتراض کرنا، اعتراض کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ایسے لیٹے ہوئے تھے، جب سنا کہ جناب معاویہ کی بدخوئی اور ان کے متعلق ایسی ویسی بات ہو رہی ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ فرمایا سنو بات، میں آپ کو ایک اصول اور ضابطہ اور ایک اخلاقی ضابطہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے صحابہ کے مشاجرات، ان کی باہمی جنگوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک بدوی صحابی تھے وہ انصار سے، وہ انصار کی حجم کرتے تھے۔ حجم کا معنی سمجھتے ہیں؟ تو حجم کرنا کسی کی مذمت کرنا ہوتا ہے، وہ ان کی مذمت کرتے تھے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ یہ شخص انصار صحابہ کی مذمت کر رہا، لولا ان له صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتموہ، ولکن له صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص جو انصار کی حجم کر رہا ہے یہ رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا ہم اس کی خبر لیتے، چونکہ یہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، لہذا خاموشی
خاموشی تو لہذا صحابہ کی باہمی جنگوں کے حوالے سے ضابطہ جناب عمر نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر، خاموشی، کوئی بات نہیں کرنی، زبان بندی کرنی ہے۔ دونوں گروہ اللہ کی جنت میں ہیں، وقتی طور پر جو ہوا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہمیں حق نہیں ہے صحابہ جیسی محترم ہستیاں اور خصوصاً سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا معاویہ جو جناب علی سے لڑے، یہ ساری اجتہادی جنگیں تھی، بس ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو جی قنوت کی تھی، اللہ علیہ بھی معاویہ، اللہ علیہ فلاں یہ سب باتیں ہوئیں۔ ہاں ہم تو کہتے ہیں صحیح سندوں سے یہ بات ثابت ہے، صحیح سندوں سے یہ بات ثابت ہے۔ جب لڑائی ہو گئی تو قنوت تو ایک مطلب تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جب لڑ پڑے اور اتنا بڑا اختلاف ہو گیا، اتنے بڑے اختلاف کی صورت میں اگر کوئی قنوت بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ہو گئی۔ صحابی ہمیں جو مرضی کہہ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو کہہ دے، ہم مجاز نہیں اس طرح کی بات کرتے، ہمیں حق ہی نہیں اس طرح کی بات کرنے کا۔ لہذا اہل سنہ والجماعت اگر کوئی سنی بننا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر جانا چاہتا ہے، اسے چاہیے، مفلح اگر بننا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، تو اہل سنہ کا جو صحابہ کے مشاجرات کے حوالے سے عقیدہ ہے اس پر کار بند ہو جائے، ورنہ دروازے کھلتے جائیں گے، صحابہ پر لوگ تان کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الطعن فیہم طعن فی الدین موجب للاعراض عما بعث اللہ بہ النبیین۔ نقصان دیکھو کہ صحابہ پہ تان کرنے کا نقصان دین پر تاپ ہے۔ ایک بات ہو گئی، ساتھ یہ ہے کہ جس منہج کے ساتھ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اس منہج سے اعراض جنب وہ واجب ہو جائے گا، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، خرابی ہے۔ تو لہذا صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات ہم نے نہیں کرنی۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جب اس نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی کلمہ مد اور ضم دونوں طرح آتا ہے، تو یہاں مد میں ہے۔ کیا شان ہے عمار کی تقتل الفئہ الباغیہ، آپ کو باغی گروہ قتل کر دے گا۔ پہلی بات یہ بخاری میں یہ روایت ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماشاءاللہ طلبہ کئی ایسے ساتھی ہوں گے جو بخاری کے طلبہ ہوں گے، بخاری میں یہ روایت نہیں ہے۔ بلاتے ہوں گے وہ جی معاویہ اور اس کے گروہ کو، جی وہ جہنم طرف وہ بلا رہے تھے عمار کو، کوئی کافر، کالا کافر بہت، جس کی ماں سے کوئی خطا ہو گئی، بے چاری سے وہ یہ بات کر سکتا ہے نا؟ بات نہیں سمجھے؟ اتنی گندی بدنام کرنے کے لیے حافظ نبوی نے اس کی تعبیر کی، حافظ ابن حجر نے بھی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، ہم کہتے ہیں کہ حافظ نبوی کے اپنے حجر کی بات صحیح نہیں ہے، باقی ان جاہلوں کی بات، جو پہلی بات ہے جاہلوں سے اور ظالم اور برے لوگوں سے متعلق ہے، وہ تو مجتہد دین سے اللہ سے ڈرنے والے جو بات کر دی۔ یہ دو حدیثوں کے دو مختلف ٹکڑے ہیں۔ تقتل الفئہ الباغیہ الگ حدیث ہے، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار یہ الگ حدیث ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کر بخاری میں کسی نے داخل کر دیا، پھر ہمارا جناب مذاق اڑانا شروع کر لو، جی بخاری، اس میں تو لوگوں نے حدیثیں ایڈ کر دی۔ میں کہا نا میرا بچہ، بخاری میں کوئی شوشے کا فرق نہیں، آپ حدیثوں کی بات کرتے ہو۔ اگر ہمیں علم نہ ہوتا، توجہ فرمائیے، اگر ہمیں علم نہ ہوتا کہ بخاری میں کسی نے یہ حدیث ایڈ کر دی ہے، پھر تو آپ کہہ سکتے مسلمانوں کی بخاری ایسی ہے۔ جب اللہ نے باخبر کر دیا بخاری بطراق کا ایک، کسی کو سمجھ آئی بات سمجھ آئی ہے جی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کفار ہیں۔ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ کافروں سے متعلق ہے۔ یہ کسی اور موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، تقتل الفئہ الباغیہ کسی اور موقع میں فرمایا تھا۔ دو حدیثوں کو ٹکڑوں کو جوڑ کر بخاری میں ذکر کر دیا گیا۔ یا اس کا تعلق خوارج کے ساتھ ہے، اس حدیث کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، توجہ فرمائیے، احمد بن حنبل و امام اسحاق بن راہویہ، یہ دو اہل سنت کے بڑے امام ہیں، اسلام کی چوٹیاں ہیں یہ دو۔ یہ کیا کہتے تھے؟ احمد بن حنبل فرماتے تھے لا تکلم فی وترکہ اسلم۔ یہ جو ہے نا تقتل کا الفئہ الباغیہ، اس حدیث کے متعلق میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں سلامتی اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑے، ختم کرے، جو تھا وہ تھا، ایک معاملہ تھا، مزہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے نا اپنے ائمہ کی پیروی ہو،
خام کا ان حدیثوں کے درپیش نہ ہو جائیں اور اس طرح کی باتیں بری یا راسینہ معاویہ اور ان کے متعلق نہ قائم کریں۔ اچھا ایک اور بات، وہ کہتے ہیں جی ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے جناب علی، ممبروں پہ گالیاں، پروپیگنڈا دیکھیں آپ، ہاں جی وہ جی ممبروں پہ گالیاں، وہ بخاری کے اندر اسحاب الوقاص پہ آپ علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ ان کو شرم نہیں آتی بالکل بھی، صحابہ سے دور ہو گئے، نامراد ہو گئے، بکتے ہیں، بابلے کتا نہیں ہے تو بابلا کتا بھونکتا ہے، ان کی بھونکیں ایسی ہیں نہیں، آپ سوچتے نہیں، غور نہیں کہیں کبھی کیا، اتنی بڑی تعریف کر دی مانا میں، اور مانا سمجھ سے قاصر ہے، اس سب کا مانا ہر جگہ بابا گالی تو نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے صحیح مسلم نہیں فرمایا جس کو میں نے گالی دی سبقت ہوا لعنت ہو، کہ نبی پاک دھی بہن کی گالی نہ دے سمجھی بھائی، بات کرنے کی والی کرو نا۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے سے نکابہ میں مسلم کی پیٹھ پر بوجھ رکھ دی، جب اونٹ کی وہ جو کیا کہتے ہیں صلاح، وہ بچہ دانی رکھ دی، تصبہم، ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی نا۔ فاطمہ تو چھوٹی سی بچی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کافروں کو دھی بہن کی گالیاں نہیں دی سی۔ سب جو لفظ سب ہو یا شتم ہو، سیاق کے مطابق اس کا معنی ہوتا ہے۔ ہاں اتنا کہا صاحب، آپ علی پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ ان کے بعد معاملات کو آپ تنقید کریں نا، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، ظاہر لڑائی ہو گئی تھی نا بامی ان کی۔ جب ایسے ہو گیا تو ساتھ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ممبروں پہ گالیاں آج کا گیا گزرا دور ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان اپنا مخالف اور دشمن بھی ہو اس کو گالیاں دیتے ہیں ممبروں پہ، وہی گالیاں دیتا ہے جس کو ہم گالی کہتے ہیں، بات تو نہیں سمجھے۔ سب کا معنی جاہلوں کے ہاتھ لگ گیا، سب گالیاں جی، علی کو گالیاں دلواتے تھے، ممبروں پہ گالیاں، پروپیگنڈا تو زبردست ہو گیا نا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، دماغ بنتا ہے، یہ اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے، ان کے ساتھ لڑتے رہ گئے، ان کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں۔ واللہ یہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے، میں بتایا یہ ایسا مذہب ہے، اس کی بنیاد دلیل پر نہیں پروپیگنڈا پر ہے، اور پروپیگنڈا کی بنیاد پر اسلام کو گرانا چاہتے ہیں، یہ نامراد ہیں۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کیا، یہ تمام صحابہ کی عظمت کے منکر ہیں، ان کا اہل بیت سے کوئی علاقہ واسطہ نہیں ہے، نہیں یہ کسی کی بھی نہیں ہے، جس کے پاس قرآن نہیں، حدیث نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ کیسے؟ وہ ان ظالموں نے جبریل پر بھی اعتراض کیے ہوئے ہیں، ان کے بڑوں میں کیے کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ نہیں؟ اور یہود کیا کہتے تھے جبریل پر، تو یہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ کیسے معاف کرنے والے؟ ہم یہ برے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات اور بات بھی کرتے ہیں کہ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، یہ امام طحاوی کی احکام القرآن ہے، اس میں صحیح سند سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تلبیہ چھوڑ دیا تھا، تلبیہ پکارنا چھوڑ دیا، کیوں نا؟ سید معاویہ نے تلبیہ پکارنا چھوڑ دیا علی کے بغض میں، علی کے بغض میں معاویہ نے تلبیہ پکارنا چھوڑ دیا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کا رائے ہے، اس کو کوئی دلیل تو نہیں، انہوں نے چھوڑا تو کس وجہ سے چھوڑا تھا؟ ان کا ایک خیال تھا نا، بات تو نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو باتیں ہو جاتی ہیں، عام انسانوں کے حوالے سے بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو ایسی بات نہیں کہ واقعتاً ایسے تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے انہوں نے ایک عمل، ایک نیکی کا کام جو وہ چھوڑ دیا ہو، وہ ان کے خیال میں ایسے تھا۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی معاویہ کی بات کرتے ہیں، معاویہ کی تو کوئی عظمت ہی نہیں ہے جی، کوئی صحیح حدیث ان کی فضیلت میں ہے ہی نہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا جی فلاں امام نے کہا ہاں جی ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسحاق بن راہویہ بھی ہمارے ہیں، معاویہ بھی ہمارے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ بھی ٹانگ اڑانے کا؟ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ سے جناب معاویہ کی منفرد فضیلت، جس میں کوئی اور ان کا شریک و سہیم نہ ہو، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مشترک فضیلت ہوتی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں بحری بیڑے والی جو روایت ہے وہ بھی ہے، اور وہ ذکر والی مجلس بھی ہے جس سے نبی پاک نے فرمایا تھا میں تمہیں قسمیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ تمہارے امام میں میں تہمت لگاتا ہوں، بلکہ یہ مسئلہ ہے۔ یہ ساری فضیلتیں جناب معاویہ رضی اللہ، ہم کہتے ہیں جی نکال دو، ختم کر دو، تمہاری مان لیتے ہیں، لیکن معاویہ کی عظمت ہے، اس کے ہر عیب کو کھا جاتی ہے، جس کا نام شرف صحابیت ہے رضی اللہ عنہ۔
اللہ ان سے راضی ہو۔ تو بعض یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی دیکھو امام بخاری کا ذکر و معاویہ، بھائی پہلے کتاب کون سی ہے وہ پڑھو نا بخاری کی، فضائل الصحابہ، کتاب کا کیا نام ہے؟ الصحابہ۔ تو مطلب جس صحابی کا ذکر کر دی اس کی فضیلت امام بخاری سے ثابت ہو گئی نا۔ اب یہ انداز ہے، ذکر و معاویہ، فضل و فلاں، منقبت فلاں، یہ سارے الفاظ ہے، انداز ہے، بات نہیں سمجھ آئی۔ اور اس میں عبداللہ بن عباس عالم اہل بیت کا ایک قول لائے، کسی نے کہا کہ میں نے امیر المومنین کو دیکھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو سعید خدری نے بھی کہا سیدنا معاویہ کی خلافت کا دور، نافع نے بھی کہا اس میں معاویہ کی خلافت کا دور۔ کبھی کبھی صحابہ تابعین جو سید معاویہ کا دور تھا اس پر خلافت کا اطلاق کر دیتے تھے، بات سمجھے۔ یہاں رک کر ایک اور بات بھی بتاؤں کہ خلافت کا اطلاق ملوکیت کا اطلاق خلافت پر ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک قریش سے 12 خلفاء نہیں ہوں گے، بات نہیں سمجھائی۔ ان کی نشاندہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ یہاں کیا مراد ہے خلفاء سے مراد یہاں ملوک ہے۔ جب تک 12 بادشاہ قریش سے نہیں ہو جائیں گے قیامت نہیں آئے گی، بات سمجھے۔ تو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے جی، اچھا ادھر کیا ہے وہ کہتے ہیں جی امیر المومنین معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، فرمایا دعو چھوڑے نہ کرے معاویہ کے بارے بعد۔ معاویہ کون ہے؟ صاحب النبی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، آپ کی صحبت اختیار کی، اور وہ فقیہ ہے، دین کی گہرائی کو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے انہوں دین میں درک دیا ہوا ہے۔ اگر وہ پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھتے، وہ نبی پاک کی سنت کے اتباع میں ایسا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی تعریف کی بات ہے، کیا خیال ہے؟ یعنی صحابی ثابت کے صحابی ہیں۔ نمبر 2 وہ صحابی جو دین میں تفکر رکھنے والے، فقیہ سمجھدار و دانا ہیں۔ بادشاہ دانا ہو تو کیا بات ہے۔ جناب معاویہ کا آپ دور دیکھیں، اسلام کی تاریخ کا سنہری دور، ایک لمبی اننگ کھیلی آپ نے، 20 سال کے عرصے میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے جی معاویہ نے آپ نے بات یزید کو کیوں بنایا تھا، باپ کے بعد بیٹا کہاں بن سکتا ہے؟ یہ کون سی کتاب کا سبق ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ نہیں بن سکتا؟ کہیں کوئی ہے کسی کتاب کا سبق؟ ہمیں بھی پڑھا دو، بتا دو، کتاب کا نام بتا دو، کوئی صفحہ جلد بتا دو۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی سب بڑھنتلے ہیں، یہ دنیا داروں کی جہلوں کی باتیں ہیں جی۔ یہ موروثیت نہیں ہوتی جی، اچھا جی کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی میں بادشاہ ہوں، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد اس کو بادشاہ بناؤں گا نا؟ کسی کو بیٹے کو بادشاہ بنانے کی مجھے کیا پڑی جب وہ اہلیت بھی رکھتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے ایک گورنر یا بادشاہ یا کسی بھی کمانڈر بنانا، اس کے لیے نیک، متقی اور پرہیزگار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بات نہیں سمجھے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ بڑا نیک ہے، صوفی منش آدمی ہے، میں کہہ دوں گا اس علاقے کا میرے گورنر ہیں، میں آپ کو کمانڈر بناتا ہوں، وہ تو مسلح میں کھڑا رہ جائے گا، تصویر رولے گا نا، اس کو تو پتہ نہیں کہ کلاشن کیسے پکڑنا، اس کو پتہ نہیں پسٹل کیسے چلانا ہے، دشمن پر کیسے، وہ تو حربی حوالے سے وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، تو میں اس کو بنا کر فائدہ کروں گا نقصان کروں گا؟ ایک آدمی بدمعاش ہے، مثال وہ شرابی ہے، کوئی لچا لفنگا، لیکن وہ بہادر ہے، دشمن کے وہ ناک کو چلنے چھپا سکتا ہے، میں اس کو کہوں تم آگے آؤ، بات نہیں سمجھے، جبکہ ایسے کوئی بات تھی نہیں۔ معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے بیٹے معاویہ یزید کو اپنے بعد اپنا جانشین بنایا تھا۔ یہ بات ان کو نہیں، معاویہ ان کو نہیں پسند تھا، معاویہ کا فیصلہ تو تھا ایمانی، ان کا ایمان ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کا فیصلہ کیسے ان کو اچھا لگے گا؟ یزید بھی کیا ہے تھا، بھئی آؤ ہمیں کو بتاؤ، ہمارے ساتھ بات کرو، ہمارے تو ماموں کا بیٹا ہے نا، کیا خیال ہے جی؟ تو ہمارا کیا لگا؟ وہ مملیر لگا نا، سمجھ نہیں ہے، وہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ تکڑا ہو جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ اور جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں وہ تو تکڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے 4 باتیں کی اس دنیا کے سامنے، 4 باتیں کی ہیں، یہ کہتے ہیں جی کہ سیدنا حسین کا قاتل یزید تھا، میں کہا نہ بابا نہ، حسین کا قاتل یزید نہیں ہے، اپنا رخ ٹھیک کرو، اپنی بات ٹھیک کرو۔ جناب حسین ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، اہل بیت سارے ہمارے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ان کی عظمت کو تسلیم کرنا رب کی رضا کا باعث سب کچھ ہے،
لیکن یہ بات ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم تو سند والے لوگ ہیں، ہاں سند لاؤ ہمارے سامنے، تمہارے منہ کی باتیں جھوٹی باتیں ان پر ہم اعتبار یقین کیسے کر لیں؟ تم نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا یزید قاتل حسین، یزید قاتل حسین، یزید قاتل حسین، شور مچانا شروع کر دی۔ دیکھو جی ایک قاتل حسین کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا۔ محمد بن حنفیہ کے سامنے جب عبداللہ بن مطیع بن اسود نے اعتراض کیا تھا، توجہ فرمائیں آخری بات کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، اعتراض کیا تھا کہ جو یزید ہے نا جی یہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، یہ بے نماز چھوڑتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مطیع بن اسود جو ہے یہ رویتاً صحابی ہے، مطلب معاملہ ان کا نیچے والا ہے نا، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ محمد بن حنفیہ نے کہا بابا یہ بتاؤ آپ نے دیکھا شراب پیتا ہے؟ جی میں نے دیکھا تو نہیں، کہ چھڑ دے ہو بادشاہ کی کر دے ہو، مطلب ایسی بات مت کرو جو دیکھی نہیں ہے، اتنی بڑی بات کر دی۔ میں خود ان کے پاس گیا ہوں، میں نے جب دیکھا ان کو میں نے پایا، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، نمازی تھے اور وہ اچھے انسان ہیں، اور آپ کہتے ہو ایسے اور ایسے ہیں۔ محمد بن حنفیہ فرزند علی ہے نا، اس کی سند کے حوالے سے ہم ذمہ دار ہیں۔ ابو الحسن علی بن محمد المدائنی کی کتاب سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کا معتبر امام، اس نے یہ نقل کی ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے یہ سند منقطع ہے، شیخ زبیر علی رحمہ اللہ فرمایا سند منقطع ہے، ہم کہتے ہیں منقطع کہتے ہیں بھائی؟ ابو الحسن علی بن محمد المدائنی کی کتاب مورخ اسلام ابن کثیر کے پاس موجود ہے، وہاں سے نقل کر رہے ہیں، تو یہ منقطع کیسے ہو گئی؟ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سند متصل ہے، اصل کتاب سے یہ نقول ہے۔ لہذا محمد بن حنفیہ تو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا شرابی ہے یزید یا فلاں فلاں ہے، کیونکہ وہ رد کر دیتے ہیں رد۔ اب بتاؤ علی کے فرزند کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ علی کے فرزند کی بات مانے گی؟ اعتراض کیوں کرتے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کہ جی اپنا جانشین کیوں بنایا جی یزید کو، کس نے قتل حسین کا قتل؟ ایسی کوئی بات بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ 100 باتیں بھی کریں، 1000 باتیں بھی کریں، جواب ایک ہے، وہ کیا ہے کہ معاویہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ وہ شرف ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی کوئی کوتاہی نظر ہی نہیں آتی، کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی۔ بہرحال بات لمبی بھی ہو گئی اور میں کوئی بہتر طریقے سے آپ کے سامنے کوئی اپنی گزارشات پیش بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میرا ذہن ہی نہیں تھا۔ ابھی بتایا تو میں نے کہا چلے کوئی آپ کو کوئی بات کر دوں، ورنہ اگر کوئی تیاری شری ہوتی دیکھ بھال کرتے اور سارا سے